اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حق و باطل کا آمنا سامنا اس وقت سے نہیں بلکہ عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ابلیس لعین نے تکبر میں آ کر مخالفت کی، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود اور لعنت کا حقدار ٹھہرا۔ اس کے بعد سے آج تک بھی ہزاروں ایسے محاذ ہوئے جن میں ہر لحاظ حق و باطل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ اللہ کریم نے حق کو فتح عطا فرمائی اور باطل اسی وقت یا کچھ عرصے میں برباد اور ذلیل و رسوا ہوا۔ انہی میں سے تاریخ اسلام کا ایک اہم اور دردناک معرکہ میدان کربلا کا بھی ہے، جس معرکے میں خاندان نبوت اور ان کے ساتھ دیگر جانثاروں پر مشتمل قافلے کو یزیدیوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ مگر قربان جائیے ان نفوس قدسیہ کی حق پرستی پر کہ جنہوں نے جان دے دی، گھر لٹا دیا، اپنی آنکھوں سے جگر کے ٹکڑوں کی شہادت کا دردناک منظر دیکھنا تو برداشت کر لیا، لیکن حق و باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ دین اسلام کے لیے یہ جو اتنی بڑی قربانی دی گئی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کے نوجوان شہداء کے زخموں سے چور لاشیں اٹھائے، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس پر غور کریں تو بے شمار پوائنٹس ہمارے سامنے آئیں گے۔ دین کی حفاظت میں اپنے احباب، گھر بار بھی راہ خدا میں نذرانہ کرنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر دین کی حفاظت کے لیے حق و باطل کے درمیان مضبوط دیوار کی مانند کھڑے ہو جانا چاہیے، اور ہر خواہش و آسائش کے مقابلے میں دین و ایمان کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ اگر دنیا کی اس مختصر سی زندگی پر مشکلات اور تکالیف کے سیاہ بادل بھی چھا جائیں، تب بھی اللہ کریم کے احکام سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ گھر میں ہو یا سفر میں، امن میں ہو یا میدان جنگ میں، نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی چاہیے۔ نیکی کی دعوت دینے میں مشکلات کا سامنا ہو تو اس سے گھبرا کر زبان پر حرف شکایت نہیں لانا چاہیے، بلکہ صبر کا دامن تھام کر رکھنا چاہیے۔ دین اسلام میں جھوٹ، غیبت، دھوکہ، فریب، ظلم، ان سب کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ظلم صرف دوسرے پر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ بھی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، تو ہمیں ان دونوں سے بچنا ہے۔ دین اسلام ایک پر امن دین ہے، اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی شفقت کرنی چاہیے۔ مظلوم کربلا، شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند ہے، اس کے باوجود یہ تلاوت فرما رہے ہیں، مگر ایک ہم ہیں کہ ہمیں اتنی سہولتیں ہیں، اتنی آسائش ہیں، اس کے باوجود بھی ہم تلاوت نہ کریں۔ تو لہذا ہمیں خوب سے خوب اللہ پاک کے پیارے کلام کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں شہدائے کربلا کے احسان عظیم کو یاد رکھنے اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔